بس بڑی غنڈہ گردی ہو گئی، اور جو لوگ جیلوں میں گئے، جنہوں نے جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی، اور ہمارے 2 عالم شہید ہوئے، 2 بچے شہید ہوئے اس دوران، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ لبیک ختم ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ خود میرے مالک نے لیا ہے، اور ہم ان کے لیے یہی، میں ہمیشہ ان کے لیے یہ دعائے جلال کرتا ہوں، یا اللہ جنہ کریک ڈاؤن دا آرڈر کیتا، جیڑے آرڈراں تے چل کے جنہ ظلم کیتا، انہاں نو دنیا آخرت وچ ایہو جا برباد کر کہ انہاں دیاں نسلاں میں یاد رکھن کہ دین اسلام دے خلاف حرکت کرن والے نو تو کیوں جی سزا دیندا۔ ہاتھ چک کے بد دعا کرو انہاں دے خلاف، جنہ آرڈر کیتے یا اللہ انہاں نو بھی ذلیل کر، تے جنہ آرڈر تے عمل کرایا یا اللہ انہاں نو بھی برباد کر، تے پاکستان نو تا صبح قیامت سلامت رکھ۔ تساں کی سمجھتے ہو کہ حضور دا دین کوئی دبن آیا؟ جنہ یار خرید نہ کیتا، ہن ساڑھے خلاف بک بک بہ کے کرتے ہو جلسے تے اپنی میٹنگاں تے اپنے جناب پروگراماں اس ویلے چاہیے سی نا لبیک یا رسول اللہ کول تے بندے بھی کوئی نہیں سنے، سارے ساڑھے علماء، نہ انہاں کول وڈیاں گدیاں، نہ کوئی وڈے مدرسے، ساڑھے کول تک کچھ بھی نہیں سی، جنہوں نے بڑا دعویٰ سی اپنے پیو دادیاں تے ساڑھے پیو دادیاں بڑا کام کیتا، وہ تو تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاں جی، یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا، سوال یہ ہے کہ وہ تو تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ یہ بتاؤ کہ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہوا اور چند میلوں کے فاصلے پر تم روٹی بھی دینے نہ آئے، آج کس منہ سے باتیں کرتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا، بڑوں نے کیا ہے؟ تم بتاؤ تم کون ہو؟ تم تو تماشے دیکھتے رہے، تم تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ مل کر تصویریں بناتے رہے، اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے خلاف تم جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے؟ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ آپ بھی اور یہ سارے علماء اور مشائخ بھی، ساری شورا، سارے معاونین، ہماری ادھر بچیاں، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ادھر وہ بھی بیٹھی ہیں، سب یہ وہ لوگ ہیں، پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حافظ عدیل دے والد صاحب کا لائے اپنے جوان بیٹے نو لے کے آئے، اور میں کیا کہندے میں نو لوگ کہندے تو اپنے نال بھی انجے کرانا ہے جی میں تیرے پتر نال ہویا، انہیں کہا ہاں اس واسطے جا رہا تاکہ میں بھی شہید ہوں، میرا بڑا پتر بھی شہید ہو۔ اے غازی ممتاز حسین قادری دے والد گرامی، غازی صاحب دا بیٹا محمد علی کتے بیٹھا؟ اچھا محمد علی اے اپنا پوترا بھی نال لے کے آئے، پچھتائے نہیں کہ میں پتر کیوں دیتا، پوترا بھی نال لے کے پھر دیں، جی واری آئی تو پوترا بھی دے دیں گا ناموس رسالت دے ہوتے۔ ایک کوئی گلان کرنے آ رہی ہے تسی سارا کچھ جناب جنہ یار ہون صحابہ نو بھوکن لگ پہ ہو، پہلے تسی ساڑھے خلاف بک بک کر دے ہو، ہون صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پہ ہو، در کتے ہو۔ یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردہ، تو آنو اپنے علمہ تے مانے ایو جیاں تحقیقہ سی تو آڑیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین چھٹ دیاں گے۔ تو اڑا علم کتنا ہے جنہ تے رب راضی، رسول راضی، اللہ نے ازل وچ ویکھیا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا، تے میرے صحابہ دے دل تو بد کہ انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا، اور پلیتو اور سیاہ دل والے ہو، تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو۔ بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے۔ اعلیٰ یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے، کل کوئی صحابہ دے آپس دے معاملات ہوئے، یہ صدیاں گزر گئیاں، ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا حق بدست حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر تان و تشنیع کار فجار۔ اور کوئی نہ گل لبھی ان تقریریں نہیں چل دی ہو، تسی صحابہ دے خلاف بیٹھ کے بڑ کر دے ہو۔ سارے جلاؤ بھائی شروع سارے اس موبائل نو آج ہی تا کام دا ساری زندگی آج ہی تا کام دا ویڑا آیا۔ اوقات ہما بود کے با یار بسر شد،
باقی حاصلی اور بے خردی بہت موال تو وہی ہے جڑا آج حضور دی عظمت واسطے بڑھ گیا صحابہ دی آل بیت دی عظمت واسطے آج جناب لائٹ جلا دیتی یہی تو موبائل ہے اور اسے موبائل ہے نو کی کرنا دسو صدیاں بعد بھی آج ساڑھے وہی دم خامے جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے 40 لاکھ مرید 50 لاکھ مرید اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو ناموس رسالت کا کام کس نے کرنا ہے بتاؤ نا اعلیٰ حضرت بریلوی کی لکھیا ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز یہاں مدرسے اور خانقاہیں بچائی گئی اپنی جانیں بچائی گئی کہ کہیں میرا نام بھی وہ اس میں نہ آ جائے کہ یہ بھی لبیک کے ساتھ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے سننا امام کا فتویٰ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے عشق محبت آخر دم تک نعرہ ہے عشق محبت اور شیرین کہنا اعلیٰ حضرت این کہنا ہے عشق محبت عشق محبت اور 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 عشق محبت جنا یار خری ایک بڑھتے رون بس گل مکان دی طرف آ رہا لیکن تہاڈی عظمتاں نو سلام کہ تساں نہ اپنے مال دا خیال کیتا اور تساں اج دسیا میں جڑی میری تقریر تساں سنی کہ جڑا حاضری لوان آوے اور نہ آوے تساں دس دیتا مولانا کوئی جڑا گل تے کرے نا ہاں جی اے تساں اج دس دیتا اے جھوٹ مار دے رہے ساری زندگی عوام نہیں ساتھ دیتی پیسے نہیں دیتے وقت نہیں دیتے سنا گلا کرنے والے آج یہ نظارہ دیکھ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جناب رسول اللہ دی غلامی پہلی شرط ہے ہاں کسی اور دکانداری جا کے تو جناب ہوٹلوں تو روٹیاں نہ کھاوے جاؤں کہاں پکاروں کسے اور کس کا منہ تکوں کیا اور جا بھی پرسے سگے بے ہنر کی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے حضور کتھے جائیے اور کدھا منہ تکیے حضور اور کوئی سن دے یہی تو ایک دربار ہے کتے نو بھونکن دی جا وہ سب کچھ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں اور ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں سبحان اللہ اس لیے آپ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں ان کو اور تو کوئی بات آتی نہیں ہے اور یہ لا تشعرون کے زمرے میں جا چکے ہیں ایک ہی تو جرم ہے جس کے بعد بندے کا شعور ختم ہو جاتا ہے وہ گستاخی رسول ہے وہ خود کرے یا اس کا کوئی ساتھ دے دے ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ان کو تو اب پورا قرآن پڑھ دے ان کو سمجھ نہیں آتی اب یہ ہمارا تو گناہ نہیں ہے نا ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب جے تواڈے کو عشق رسول نہیں نا تے لبیک دے خلاف بک بکا بند کرو ساڑھے خلاف جو کچھ کر دیو بند کرو اے ساڑھے گاٹے نہ لگو جے عشق رسول کوئی نہیں تے رب کو منگو لیکن سوز صدیق علی از حق طلب ہاں عشق رسول دے نال سوز صدیق تے علی والا ہونا چاہیے نا ہاں صدیق تے علی والا سوز ہوئے میدان حدیبیہ ہوئے تے صدیق اکبر گل او کر جان کہ قیامت تک لوگ انجی وقت روان بھائی گل صدیق اکبر کی تھی دعوے کرنا عشق رسول تے ہو رہے میں آکھا کلندر تیری قبر ہوتے لکھاں سلام ہوون تو سارے اندے منہ بن کے چلا گیا جڑے کہندے نا ہم بھی عاشق رسول ہیں اقبال کہندا عاشق رسول وہ ہوگا جس کے اندر سوز صدیق تے علی جاؤ بس گل سمجھ آئی کوئی نہیں بالکل اس طرح دیا گلاں بالکل نہ کیتے کرو
میرا کوئی تعارف پوچھے تو کہتا او کتا پاک رسول اللہ دا، او کتا پاک رسول اللہ دا، جہاں دیہڑی بھی یہی گلاں کرنا، راتی بھی یہی گلاں کرنا، جلسے وچ بھی یہی کرنا، وڈی عید تے بھی یہی گلاں کرنا، نکی عید تے بھی یہی گلاں کرنا، کلاں دا ہوے تے تاں وی یہی گلاں کرنا، جنازہ پڑھان لگے تے تاں وی یہی گلاں کرنا، جے کانے چ اذان دین لگے تے تاں وی یہی گلاں کرنا۔ انہیں جانا اینج نہیں بھائی شروع ہے جی آواز جائے، تاکہ آواز تے پہنچانی نا رب نے اپنے حبیب دے ناموس دی، اسی تے گل ہی کر سکنے ہیں نا۔ تے اے فرانس تے جتنے او تعمیراتن انہاں نو کھڑکانا ہے، انہاں دے بانڈے کھڑکانے نے فرشتیاں نے، تسی کم از کم اپنا جذبہ تے بلند رکھو نا یار، اس طرح گل کرو۔ انہیں جانا کی زندگی نو کرنا ہے، نہیں جانا اور 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 نہیں جانا، گل کرو کہ چلے کمال ہو گئی تواڈے، نعرہ لاؤ کہ پتہ لگے، شور تکبیر سے اور تھر تھر آتی زمین۔ چلے او صحابہ جنا تلواراں پکڑیاں، تسی صرف نعرہ نہیں لا سکتے، انہاں نو پتہ سی سامنے کر دینا کٹ جانیاں، نعرہ تے انج لاؤ نا یار کہ او جنگل تے اسمبلی بھی ہلے کہ اے گنڈیاں واسطے نہیں سی بنی، ایتھے شراب تے پرمٹ پاس کرن واسطے نہیں سی بنی، اے ممتاز قادری دے خلاف قرارداد تے مذمت پاس کرن واسطے نہیں بنی، اسمبلی نو بھی سناؤ تینوں صرف اس واسطے بنایا گیا سی ایتھے حضور دے دین دی گل ہونی۔ توجہ، انہیں جانا اور نہیں جانا اور نہیں جانا اور نہیں جانا، گل تو اتنی ساری۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، اے جداڑا جڑا لفظ ہے نا جداڑا، اینج ہوئے کہ پتہ لگے مجمع پورا اٹھن لگا زمین تو اٹھ کے جناب اتے جان لگا، اٹھ کے جا کے فرانس پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور گستاخ رسول کی ایک سزا، اور گستاخ رسول کی ایک سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ چلے وہ توڑے چہرے تو پتہ لگے، حضرت محمد بن مسلمہ جدو کعب بن اشرف نو قتل کرن گئے نا، حالانکہ دوستی لا کے انہوں قتل کرنا سی آپ نے فرمایا نیچے آؤ جی، اے ہتھیار لاؤ تے کڑکاں دے دانے دیو، او دی زنانی بڑی دانا سی، او دی زنانی انہوں نپ لیا، انہیں کہا انی اسمع صوتاً یقتر منہ الدم، انہیں کہا جڑی تھلو آواز آئی ہے نا ایدے تو تا خون ٹپک رہا، تو آڑے نعرے وچ خون ٹپ کے، اے تو آڑا نعرہ نہ کوئی سمجھے، اتھو تو لے کے فرانس تک، فرانس تو پوری دنیا دے گستاخ سنن کہ نہیں 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 محمد بن مسلمہ دے صدیاں بعد غلام نعرہ یو جلا رہے سن کے تے خون دیا ندیاں بہ رہی ہیں سن۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ جتنے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ہیں ان سے میرا یہ خطاب ہے، مدینہ پاک جانا اور بات ہے، حج کرنے اور بات ہے، عمرے کرنے اور بات ہے، 40ویں دا ختم کرنا اور بات ہے، اور کہنا کہ میرے پیو دادا بھی بڑے حضور دے عاشق سن، ایک گلہ ہورن سنو میں تم سے کیا بات کرنے لگا ہوں۔ اوپر سے لے کر نیچے تک بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، بہت کم نصیب وہ جو اور قرار تک نہ پہنچے، اور در یار تک تو پہنچے اور دل یار تک نہ پہنچے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ دل یار تو یہ تھا، دل یار تو یہ تھا کہ جب وہاں یہ اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے۔ یہ ہے دل یار، حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں، اور جو قتل کر کے آئیں گستاخان رسول کو
حضور دیکھ کر فرمائے، فرماؤ تے جنے آ رہے ہوئے، ہاں جی اوئے تے جنے آ رہے ہوئے، یہ ہے دل یار، ہاں یہ ہے دل یار۔ اور رسول اللہ دی ریاست دا نام لے کے تساں کی کھٹیا، 4 دن تقریباً ہو گئے، تساں صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے تکلیف ہونے والا بیان دینا، یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے فرانسی سفیر کو کان پکڑ کر یہاں سے نکال دیا جائے، ہمارے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے۔ تم مذمتیں نہ کرو، تم اگلی بات کرو، تم اگلی بات کرو۔ برنس صلیبی جرنل نے صرف اتنی بات کی تھی، این محمدکم ادعو ینصرکم، وہ کہنے لگا بلاؤ ہے محمد نو کتھن تہاڈی مدد کرن، صلاح الدین ایوبی تک کے گل چلی گئی۔ تمہارا یہ کام ہے جو میں بتانے لگا ہوں تمہیں، اگر تم سبق بھول گئے ہو تو میں تمہیں دوبارہ یاد کرانے لگا ہوں، یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا جو تمہارے قریب مولوی اور پیر کہے ہوئے ہیں، وہ تو تمہاری نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسی نماز تو میں نے کسی پیر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا نیک بندہ تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بس ہو، یہی قیمت تھی تمہاری، کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں بحثیت خیر خائی مسلمان دی خیر خائی دی تیرے نال گل کرن لگا، اتو لے کے تھلے تک سارے نو ایویں مر جانا ہے۔ آج صدیاں گزر گئیاں، صلاح الدین ایوبی نو فوجی پروٹوکول نہ دفن نہیں کیتا گیا، صلاح الدین ایوبی نو فوج دی طرفوں کوئی پلاٹ نہیں ملیا، فوج دی طرفوں کوئی پینشن نہیں ملی۔ صلاح الدین ایوبی او مرد مومن ہے جدے مرن تو بعد او دے گھر کفن دے پیسے بھی نہیں سن، چندہ کر کے مسلمانہ صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے۔ اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید اور تیغ ایوبیوں نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اتھوں دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلمانہ دے ہتھاں وچ آ سکدیاں۔ دو گلاں ضروری ہیں، ایک صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوئے تے دوسرا با یزید بستامی دی نگاہ ہوئے۔ میں تو آج نہ گل کرن لگا، اے جملہ شاہ جی کیا این محمدکم، لیکن مزاج صلاح الدین دا ایوبی دا ہوئے تو پھر وہ سمجھدا حضور دے بارے نے گل کے کی تھی، یہ گندے مزاج ہوون تے لبیک دے خلاف یہ سخت باتیں کرتے ہیں، یہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اور میں آقا امن دا درس دیندا جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان، جدو بلال نو کٹے جا رہے ہوئے پھر وہ بدر جان دا حکم دیندا، پھر وہ عہد جان دا حکم دیندا، پھر وہ خندق وچ لے جاندا، پھر وہ مریسی وچ لے جاندا، پھر مستلق وچ لے جاندا، پھر وہ حنین وچ لے جاندا، پھر وہ تبوک وچ لے جاندا۔ جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے پھر میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ آئے میں نے سب کو معاف کر دیا آج کے دن۔ بوزدلو یہ دین نہ نے پڑھے آتے ترجمانیاں نہ کرو دین دیا، آج دین دی ترجمانی کی تھی صلاح الدین ایوبی کی جملہ کیا جناب، پوریا کتابہ لکھیں گیا حضور دے خلاف، حضور دے گھر دے فلمہ بڑھ گئیاں، تسی مڑ کے ساڑھے خلاف پرچے کٹے، تسی مڑ کے سیدہ نو اندر کیتا، تسی مڑ کے جناب یوسف سلطانی جیسے عالم نو حفظ آباد جیل شہید کیتا، ایک قیامت نو تے ایک عدالت لگڑی، کالے پانی آڑے جیل آڑے بھی آ جان تے حفظ آباد جیل آڑے بھی آ جان۔ ایک گالے کرنے آڑی مولانا مرید نو امانی نو تسا شہید کیتا، شیخ الحدیث نو مفتی صدر الدین آزردہ نو کالے پانی لے جان انگریز، سانو آج بھی مولانا سینہ تہان کے انج گل کی تھی، مولانا منیر نو امانی نو کنے شہید کیتا، ایک جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھڑیا بھرنا۔ 581 ہجری برنس نے صلیبی جرنل نے گل کی تھی، صلاح الدین ایوبی 2 سال ستا نہیں، یہ ہے دل یار کہ جنہ کو طاقت ہوئے حضور دی عزت واسطے اس طرح جناب وہ اپنے آپ تو باہر ہو جان۔ صلاح الدین ایوبی جدوں نیند آندی سی ایویں دیوار نہ ٹیک لے کے سو جاندا سی، کہندا سی میں کمر ادوں لمبی کراں گا جدوں میں گستاخ رسول دا سر کٹ کے تو پھر دنیا نو دساں گا اے او بندہ جنہیں میرے آقا دے خلاف گل کی تھی۔ یہ دل یار ہے، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو پھر قیامت تک تمہارے بھی نام ہوگے۔
قیامت تک اس دی قبر اتے فاتحہ پڑھی جانی، اس دی قبر تے نوجواناں نچ کے جانا ہے، او دی قبر نو پھلاں نال بھر دینا ہے۔ کون کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی، برنس گرفتار ہو گیا۔ سنو ذرا، یہ دل یار ہے۔ میں ملک شام گیا، حضور 5 مؤذن کٹھے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے۔ میں کہو انہوں نے کنے وے لایا؟ کہتا صلاح الدین ایوبی نے اپنے دورے حکومت کیا سی، ہر مؤذن اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے۔ اسے واسطے وہ دی قبر تے جدوں میں حاضری دے کے نکلیا تے لکھے ہوئے سی، لا تحسبوا ماتا شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو۔ اوے حاضری دین والیا، اے جملہ پڑھ کے جاویں، جدوں صلاح الدین ایوبی دنیا تو گیا ایک بندہ نہیں مریا، ساری امت مر گئی سی اس دن۔ اے دل یارے، اے دل یارے، صلاح الدین ایوبی گرفتار کر لیا، باقی سارے صلیبی جرنل کہنے لگا توانو معافی، جاؤ آج فتح مکہ والی رسول اللہ دا اسوہ حسن میں اپنا رہا، تم ہی جا۔ جدو برنس سامنے آیا تے آپ دی اکھاں میں جو حقیقی شولے نکلے، فرمایا تو کیا سی انا محمدکم ادعو ینصرکم، اے تو کیا؟ انہوں نے انجن کر رہے سی، آپ نے تلوار چک کے نا فرمایا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتی ہی۔ ہاں جی، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا کی گل کی تھی؟ فرمایا تو نے کہا تھا نا بلاؤ اپنے نبی کو، وہ تمہاری مدد کرے۔ نعم، ہاں میں آیا ہوں۔ نعم، گل اینج کرو کہ فرانسی صدر کون ہوتا ہے؟ میں مذمت نہیں کرتا، تو نہیں کرتا تو ہم تجھے بتاتے ہیں نا۔ تو کہتا ہے کہ میں اپنے ملکی قانون کا پابند ہوں، حضور کے بارے میں جو مرضی بھونکے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اپنے اس گندے قانون کا پابند ہے، سن ہم چمکتے ہوئے قانون کے کیسے پابند ہے۔ تو کہتا ہے نا یہاں جو بھونکے میں اس کو نہیں منع کر سکتا۔ پھر سن رسول اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس قانون دا ایک جملہ میں پڑھ دا تے اگلا تسی پڑھنا ہے، انہوں وہ اپنے گندے غلاظت بھرے قانون دا جے پابند ہے نا، قیامت تک مسلمان اپنے اس محبوب دے فرمان دے پابندن۔ توجہ میں پڑھنا، من سب نبیًا، تسیہ کو کہنا ہے فقتلو، اے فقتلو دا انجاوے کہ انہوں نے آج راتی کسے گستاخ نو نیند نہ آوے۔ ہاں جی، اور من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، اور من سب نبیًا، اور فقتلو ہے، این کر کے نعرہ لاؤ شیرو، من سب نبیًا، من سب نبیًا، فقتلو نہیں فقتلو ہو، خالی قتل کرنا تھا نہیں نا، اس نو مارنا ہے، او ہو دیتے ہو دی ضرب لانی، اور من سب نبیًا، فقتلو ہو، من سب نبیًا، من سب نبیًا، غلیظہ جے تو پابند ہے نا تے تھے تا دودھ پیندہ بچہ بھی کہہ رہا من سب نبیًا فقتلو۔ تینو پتہ ہی نہیں ساڑھی تاریخ کیا ہو جائے، خنزیر تے کباب کھانا ہو رہے تے پیٹ تے پتھر بند کے اگے حضور تے کھڑے ہو کے گردنہ کٹانا ہو رہے۔ من سب نبیًا فقتلوہ، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ بس صلاح الدین ایوبی فرمایا تو تک کیسی نہ رسول اللہ نو بلاؤ، ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، بتا کیا کام ہے تیرا؟ اس کا کیا کام تھا؟ آپ نے پھر تلوار اٹھائی اور اس کا سر کاٹ کے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور جتنے جرنیل صلیبی بیٹھے ہیں خیموں میں ان کے پاس لے جاؤ،
تمہیں معافی اس لیے مل گئی کہ تم نے حضور کے خلاف بات نہیں کی، اور میں نے اس کا سر اس لیے کاٹا کہ اس نے ہمارے آقا مولا کے خلاف بات کی۔ یہ دل یار ہے، یہ دل یار ہے۔ نعرہ باویں نہ لاؤ ریاست مدینہ دا، دعوے باویں نہ کرو عشق رسول دے، کچھ بھی نہ کرو، لیکن دل یار دا خیال کرو۔ دل یار کا خیال یہی ہے کہ لو جی شاہین آیا، اور کدھر آیا؟ فرانس دے خلاف آیا، گستاخان رسول دے خلاف آیا، دشمنان اسلام دے خلاف آیا۔ آیا بھائی شاہین آیا، ایک گھوڑے کھولو، حضور دی عزت واسطے کھولو، یہ پوری دنیا دے سرداری کرنی، پوری دنیا دے پاکستان جناب پوری دنیا دا امام بن جائے اور سپر پاور پاکستان بن جائے، تو پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے اڑے، خطف بھی اڑے، ابابیل بھی اڑے، اور شاہین بھی اڑے، اور عبدالی بھی اڑے، اور ایٹم بم بھی باہر آئے، اور غوری باہر آئے، اور غوری باہر آئے، اور غوری باہر آئے، خالد ٹینک بھی آوے، اور درار ٹینک بھی آوے، اے محمد عربی دی فوج بھی باہر آوے، تے پیچھے لبیک دا نعرہ بھی آوے۔ اور درباری شاعری نہیں، ہر جنگ میں یہ شریک بھی ہوئے۔ یہ نہیں کہ بدر چو پیچھے رہ گئے تو پھر عہدے چ آ گئے، جو عہدے چو پیچھے رہ گئے تو پھر خندق کے آ گئے، یا کتے گھر بیمار رہے، ہر مسئلے جو حضور دے نال رہے۔ بلکہ عمرہ قضاء کے موقع پر جو آپ نے سخت باتیں کی وہ بھی، اور پھر رسول اللہ کی جو شان روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشری، اور میرے محبوب دے غلاموں حضور جے آج تک پیدا کوئی نہیں ہوا۔ یہ نعتاں بھی پڑھیاں رسول اللہ دیاں، اور عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی اونٹنی کی نکیل بھی پکڑی، حضور اوپر سوار ہے، اور کافر جو کھڑے تھے تو ان کو یہ نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ حضور آ رہے، بلکہ فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی، فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں، حضور آ رہے، ہٹ جاؤ پیچھے ہٹو، حضور آ رہے، ہٹ جاؤ راستہ دے دو، حضور آ رہے۔ اور آج اگر کسی نے حضور کا راستہ روکا، پچھلے سال تو ہم نے صبر کر لیا حضور کے فرمانے پر، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو مڈو وڈ کے گردنہ مڈو رکھ کے کٹ دیں گے، وہ تو نہیں کٹیں گے، مڈو رکھ کے گردنہ کٹ دیں گے، یار نو یار دی خبر نہیں رہنے، ہٹ جاؤ حضور آ رہے۔ یہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی سواری کے آگے آگے آپ نے یہ شعر بھی پڑھے، اور فاروق اعظم نے اس موقع پر کہا کہ یبن رواح بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواح حضور کے سامنے اتنی سخت باتیں کرتا ہے، ہاتھ توڑا رکھ، تینوں پتہ نہیں۔ یہ مطلب نہیں سی کہ حضرت عمر کوئی چاندے سن کوئی ہاتھ توڑا ہوئے، بلکہ آپ چاندے سن آج حضور دی مور لگے۔ یہ تے نرم پالیسی نہیں سی، مطلب کوئی سمجھے حضرت عمر روک رہے سن کہ انہوں دی کوئی آج نرم پالیسی ہو گئی سی، آپ نے چاہتے تھے کہ آج حضور کی مور لگے کہ جب میری عزت کا مسئلہ ہے تو ڈی چوک ہوئے یا مال روڈ ہوئے یا مسجد رحمت للعالمین ہوئے، بولی ایک ہی ہوئے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کہتے ہیں جی یہاں بڑی سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ میں کہا سنجیدہ دیا پترا، اللہ دے گھر اللہ دے محبوب داخل ہو رہے ہیں، اس تو بڑا کوئی عظمت والی بات ہے کہ رسول اللہ آ رہے تے اللہ دا گھر سامنے، کیوں جی؟ تو عبداللہ بن رواحہ کو سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ اس تو بڑا تو کائنات ہے، یہ منظر نہیں نا بنے ہونا، سامنے اللہ دا گھر ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے حتیم ہے، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، کیوں جی یہ ساری چیزیں اتھے موجود ہیں، صفا مروہ بھی ہے۔ تے آن والے کون ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل